Assalamu alaikum. Kindly like, follow, and subscribe my channel. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری سورج ڈھل رہا ہو، اور اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو پھر ہمیں ایک دن اور بھی اس رمضان کا مل سکتا ہے، رحمتوں کا یہ مہینہ مل سکتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ اہل ایمان نے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تقوی اور للہیت اور پرہیزگاری کو بڑھانے کے لیے مہینہ بھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، قرآن پاک کے دروس کا اہتمام بھی ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے اہل ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں فیس بک پر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر علماء کی، اسلامی اسکالرز کی گفتگویں بھی سنی اور دین اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس مہینے کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جو ہمیں آگے جا کے ادا کرنی ہیں؟ یعنی کہ جب بھی کوئی بھی نعمت ملتی ہے انسان کو تو وہ نعمت صرف ان گھڑیوں تک قید نہیں ہوتی، اس نعمت کے اثرات اس کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو بس اسی حوالے سے ہوگی، اور میں عقیدت کا سلام پیش کرنا چاہوں گا مولانا مظہر الدین بقائی مرحوم صاحب کو، کہ میں اپنے آپ کو ان کا ایک شاگرد سمجھتا ہوں، ادنا شاگرد سمجھتا ہوں، اور ان کے دروس میں بڑی علمیت ہوا کرتی تھی، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت میں ان کے دروس کے نکات کو کوشش کرتا تھا کہ یاد کر لوں۔ وہ جوانی تھی، ہم طالب علم تھے، تو حافظہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کے نکات یاد رہ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح پروفیسر عنایت علی خان صاحب کے بھی بڑے علمی دروس ہوا کرتے تھے، محنت کر کے آیا کرتے تھے، تیاری کرتے تھے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک اہم نقطہ مظہر الدین بقائی صاحب نے بیان کیا، اور پھر بعد میں ان کے پاس گیا، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ فلاں نقطہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو ذرا اس کو مجھے ریفرنس بھی دے دیں تاکہ مجھے اس کو پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں اور مزید سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نقطہ میں نے تدبر قرآن سے لیا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر سے لیا ہے، اور میرے لیے بڑا اہم نقطہ تھا چونکہ عموماً علماء اس نقطے پر بات نہیں کرتے تھے۔ یوں میرا شغف بڑا تدبر قرآن تفسیر کو پڑھنے کے لیے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ تدبر قرآن تفسیر الفاظ پہ بڑی تحقیق کرتی ہے۔ دو خصوصیات ہیں اس کے اندر: الفاظ پہ تحقیق، الفاظ کی معنی، کیوں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اسلام تو عرب کے قدیم عربی زبان کے حساب سے ایک جدید دور کا مذہب تھا۔ عربی زبان تو بڑی قدیم تھی، یہ ساری زبان، اس کے اندر یہ سارے الفاظ جو بعد میں قرآن میں استعمال ہوئے، حدیث میں استعمال ہوئے، یہ عربی زبان کے قدیمی الفاظ ہیں۔ تدبر قرآن کی خوبی یہ کہ قدیم عربی زبان میں بھی ان الفاظ کے استعمال پر لوگوں نے تحقیق کہ یہ کہاں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے چنے اسلام کے لیے، اسلامی عبادات کے لیے، اسلامی اصطلاحات کے لیے، تو ضرور اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی، اتنا وہ گہرائی کے اندر چلے گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو بحث کی ہے تدبر قرآن کے اندر، ایک تو یہ تھی الفاظ کی بحث تھی، اس کے اندر علمی نقاط تھے، اور دوسرا ترتیب جو قرآن پاک کی تھی، اس پر بھی بڑوں نے کام کیا ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ الفاظ اپنی جگہ، آیات کی ترتیب اپنی جگہ، دونوں پہ بڑا کام ہے، اور مولانا فرائض صاحب ان کے استاد تھے، ان کا بھی بڑا کام تھا اس کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو لفظ سیام کو انہوں نے پکڑا۔ سیام جمع ہے صوم کی، صوم ہم اسلام نے روزے کے لیے لفظ استعمال کیا، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رکنا، یہ روزے کے لیے استعمال ہوگی۔
لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کو صائم کہا جاتا ہے. ہم سب روزے سے ہیں تو ہم سب صائم ہیں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ روزہ ہے, صوم ہے, وہ اس کو ہم رکھ رہے ہیں. صوم کی تحقیق اپنی جگہ, انہوں نے صائم پہ تحقیق کی کہ صائم کا لفظ روزے دار کے لیے تو قرآن میں استعمال ہوا, عربی میں استعمال ہوا اور حدیث کے اندر استعمال ہوا. پہلے کہاں استعمال ہوا؟ جب پہلے استعمال پر جب یہ لوگ نکلے تو قدیم عرب کے شعراء کے کلام, شاعری عربی میں گائی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی, لوگوں کی زبان میں یاد تھی. جیسے آج ہم سندھ میں دیکھ لیں کہ بتاؤ فقیر لوگوں کو یاد ہے, جام سمو لوگوں کو یاد ہے, جام تماچی لوگوں کو یاد ہے. تاریخ لکھی بھی بہت نہیں ملتی, واقعات ملتے ہیں جو سینہ بسینہ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو اسی طرح یہ لفظ صائم بھی سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچا. تو انہوں نے شاعری پہ جا کے تحقیق کی کہ شاعری میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا. تو وہ عربی اشعار انہوں نے دیے ہیں جہاں پر صائم استعمال ہوا, اسلام سے قبل کے اشعار. تو یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ قدیم عرب کے لوگوں نے لفظ صائم گھوڑوں کے لیے استعمال کیا. تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک لفظ جو گھوڑے کے لیے استعمال ہوا, اللہ رب العالمین نے اس کو اہل ایمان کے لیے استعمال کر لیا, روزہ دار کے لیے استعمال کر لیا. تو ذرا تجسس اور بڑھ جاتا ہے, ایسا کیوں کیا؟ اب جب اس تحقیق کے اندر نکلے تو پھر معلوم ہوا کہ وہاں گھوڑوں کے کئی نام ہیں, ہر گھوڑا صائم نہیں ہے. حسان بھی کہا جاتا ہے, کوئی اور گھوڑا ہے. تو گھوڑوں کے بھی کاموں کے لحاظ سے نام ہوتے ہیں. تب جا کے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ وہ گھوڑا جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا وہ صائم تھا. اور پھر وہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ صائم بننے کے لیے گھوڑے کو مشقت کرنی پڑتی تھی, اس لیے محنت کرنی پڑتی تھی کہ یہ جو گھوڑے عرب لوگ جنگوں میں استعمال کرتے تھے, تو پھر عربوں کی فطرتوں کو, ان کے مزاجوں کو, ان کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ جنگجو قبائل تھے, قبائلی دشمنیاں تھیں, جہالت تھی, غیرت بھی بڑی تھی. ذرا ذرا سی بات کے اوپر آپس میں لڑ جایا کرتے تھے. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. شاعروں نے بھی اس بات کو بعد میں بھی اٹھایا. تو یہ ان کے اندر رقابتیں بھی ہوا کرتی تھی, دشمنیاں بھی ہوا کرتی تھی. لیکن عرب کی سرزمین ریگستانی سرزمین, قبیلہ قبیلہ الگ الگ جگہ پہ رہتا ہے, جہاں تھوڑا سا پانی وہاں آباد ہو گئی. تو اب یہ آبادیوں کے اندر رقابتیں اور دشمنیاں ہیں. دشمن کے علاقے میں جا کے اس سے لڑ کے آنا ہے, 10 میل 15 میل 50 میل کتنا وہ فاصلہ ہے, اور دشمن سے لڑنے کے لیے جانا ہے. راستے میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے, راستے میں پینے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو گھوڑے کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ اس کو کھانا پینا, بھوک پیاس, نیند, تھکن, ان تمام چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے. تو پھر وہ روایتوں میں, کتابوں میں اس طرح کا آتا ہے, تحقیق کی ہوئی ہے, اور زبان کے اوپر, اہل زبان میں, عربی زبان کے اوپر, کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو گھوڑے تھے ان کو کئی کئی راتیں جگایا جاتا تھا مسلسل. لاٹھی لے کے بندہ اس کو مار رہا ہے, اس کو سونے نہیں دے رہا, مسلسل اس سے کام لے رہا ہے, اس کو چلایا جا رہا ہے, مسلسل پیاسا رکھا جا رہا ہے, مسلسل کام لیا جا رہا ہے. اور یہ مہینوں تک تربیت چلتی تھی. اور ایک مہینوں تک اس تربیت کے حاصل کرنے کے بعد جب گھوڑا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اب کہیں راستے میں جا کے تھک کے نہیں بیٹھ جائے گا, پیاس سے نڈھالو کے نہیں بیٹھ جائے گا, بھوک سے نڈھالو کے نہیں بیٹھ جائے گا, دشمن تک جائے گا, لڑائی ہوگی, واپس آئیں گے, تب تک کوئی خطرہ نہیں ہے. ورنہ کہیں بھی راستے میں بیٹھ گیا, دونوں مر گئے, سوار بھی مر گیا, سواری مر گئی. اب انہوں نے یہ کیا کہ اس گھوڑے کو جب اس تربیت سے گزر کر آ گیا تو اس کا نام صائم رکھا. تربیت سے گزر کر آ گیا, اس کا نام صائم رکھا. تو اب تطبیق کی گئی کہ بھائی یہاں بھی کیا, یہاں پر بھی وہی کام ہے. وہاں گھوڑے کو بھوک دی جا رہی ہے, یہاں صائم کو بھوک دی جا رہی ہے جو مومن ہے. وہاں اس کو پیاس دی جا رہی ہے, یہاں صائم کو پیاس دی جا رہی ہے, روزہ دار کو پیاس دی جا رہی ہے. وہاں اس کو جگایا جا رہا ہے مسلسل, یہاں شب قدر تو اپنی جگہ, لیکن پورا رمضان تراویح بندہ پڑھ رہا ہے, قیام اللیل تراویح کی, عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں مزید پڑھو. تو بندہ تھکتا ہے, تو مسلسل جاگنا, تھکنا. اور پھر ایک کیفیت ہوتی ہے جو اہل ایمان پر زائد آ جاتی ہے, وہ گھوڑوں پر تو خیر نہیں تھی, وہ تھی جنسیت, جنسیت کا معاملہ, جنسیت کی قید, جنسیت کی تکلیف. تو تربیتی مراحل تو دونوں کے برابر ہو گئے اور دونوں صائم ٹھہرے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے دشمنوں سے مقابلے کے لیے, اس کو کس کے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین کا ایک دین ہے, اس دین کی اقامت اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کفر اور طاغوت کی قوتیں اس دین کو, اس اسلام کو کبھی برداشت, کبھی گوارا نہیں کریں گی. جب بھی دین کی دعوت لے کر داعیان دین اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو طاغوتی قوتیں اس کو مٹانے کے لیے اٹھیں گی. تو یہاں جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, مقابلے ہوں گے. تو ان جنگوں میں, لڑائیوں میں اور ان مقابلوں کے اندر
ان اہل ایمان کو اس تربیت سے گزارا جائے، بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو، تو یہ ایک طرح کا مجاہد تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ سائم جنگوں میں استعمال ہونے کے لیے گھوڑا، یہ سائم جہاد کے لیے مجاہد کی تیاری۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد جو بہت اچھا اس کو تعلق جوڑتے تھے حکیم مظہر الدین بقائی صاحب، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اب وہ جب گھوڑا جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور جنگ کی گھڑی آئے، گھوڑا جانے کا انکار، جنگ میں جانے سے انکار کر دے، تیار نہ رہے، آپ اس کو ہانکو، اس کو لاٹھی مارو، اس کو بھگاؤ، انہیں بھاگے تو کیا کرو گے؟ ایسے کو مار دو گے گھوڑے کو، آپ بولے کس کام کا؟ پھر یہ بات کرتے تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے کہ اس طرح اگر سپاہی آپ لوگ بھرتی کریں، ان کی ٹریننگ کریں، مسلسل کمپریہنسو ٹریننگ کریں، دن رات ان کو آپ پورا فائرنگ سکھائیں، جاگنا سکھائیں، دوڑنا سکھائیں، ورزشیں سکھائیں، سارا کچھ کریں، تیار کر لیں، کمانڈو بنا لیا، اور بولیں گے جاؤ سرحد پہ جا کے آپ حفاظت کرو، وہ کہتے کہ سرحد کی حفاظت تو مجھ سے نہیں ہوتی، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ چھوٹی سے چھوٹی ریاست کے بھلے آپ امیر ہو، یا بھلے آپ کی جو یہ بستی ہے نورانی بستی ہے، یہی ایک ریاست ہو، آپ کچھ نوجوان تیار کرو، ان کے ٹریننگ پہ کام کرو، ان کی محنت کرو، ان کو روز دن اور رات، اور بولو کہ جاؤ بھائی اس بستی کی کناروں پہ کھڑے ہو جاؤ، راتوں کو ڈیوٹی دینا بھی کام ہے، وہ بولے ہم ڈیوٹی تو کریں گے نہیں۔ تو کہا کہ ایسے سپاہی کو پھر کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین بھی اس پورے مہینے کی تربیت کے نتیجے کے اندر اس سپاہی کو تیار کر رہا ہے۔ یہ بھوک، یہ پیاس، یہ نیند پہ انسان کا غلبہ حاصل کرنا، یہ پوری مشقت، یہ جدوجہد، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تربیت کے لیے نہیں، تربیت کے بعد والے کام کے لیے، کہ میدان میں تمہیں نکلنا ہے، طاغوتی قوتوں کے سامنے جا کے کلمہ حق کی بات کرنی ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے کام کے لیے تمہیں معاشرے میں نکل کر ڈٹائی کے ساتھ، مضبوط قدموں کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، بڑے جگر کے ساتھ جا کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں تیار، یہ 30 دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو باقی 365 دن میں سے 335 دن تمہیں جا کے مقابلے کرنا ہے، سرحدوں میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ 335 دن میدان میں اتر کے جہاد کرنے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اس مہینے کی تربیت حاصل کی اور سمجھے کہ کام یہی مکمل ہو گیا، اجر اور ثواب مل گیا، اس ٹریننگ کی تو مجھے قیمت اور پیسے مل گئے، لیکن اب جو باقی 11 مہینے کی تنخواہ ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین تو کیا دنیا کی فوج میں بھی ایسے سپاہیوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس درس کے اندر جو ہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کام کو یہاں ختم نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، نیکیوں کا مہینہ آیا، برکتوں کا مہینہ آیا، سعادتوں کا مہینہ آیا، موسم میں بہار آئی، شیطان بند گیا، ہم آزاد ہو گئے، ہم نے کام کیا، رکاوٹیں کم تھیں، دل نیکی کی طرف مائل رہا، خدا کی نصرت رہی، خدا کی مدد رہی، فرشتوں کی نصرت رہی، اہل دین اہل ایمان کی صحبت نصیب ہوئی، ان اولیاء اللہ کی محبتیں نصیب ہوئیں، ان کی محفلوں میں آئے گئے، بیٹھے باتیں ہوئیں، اور ایک بہت اچھا ماحول ملا، اب ہم آزاد ہو گئے۔ تو اب جو آزادی کا تصور ہے، یہ آزادی کا تصور تو شیطان کا تصور ہے، اہل ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اہل ایمان پابند ہو گیا، ٹریننگ کے بعد اب پابندی ہے، جاؤ میدان کے اندر کام کرو۔ شیطان آزاد ہوا ہے کہ اب تو جا کے مقابلہ کر اہل ایمان کا، ہم نے اس کو مضبوط بنا کر میدان کے اندر اتارا ہے۔ اب یہ تیری بھوک کی اکساہٹوں سے اکساہٹوں میں نہیں آئیں گے، تیری چالوں میں نہیں آئیں گے، پیاس، مشقت، جو بھی تیرے ساتھی، تیرے یار، تیرے جو شیطان کے حواری ہوں گے، وہ جب ان کی راہیں کھوٹی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان راہوں کو کھوٹا ہونے نہیں دیں گے اپنے لیے، بلکہ ان کا ایمان اتنی مضبوطی اختیار کر چکا ہے کہ یہ اب ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ کیا یہ تصور ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ہمارے لوگوں کو نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے واعظین، ہمارے مواعظین جو وائز کرتے ہیں، اور ہمارے مبلغین جو دین کا کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کی جب افادیت اور اہمیت اور اس کے روزوں کی برکتیں، ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو سب چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ 335 دن جو اب آنے والے ہیں وہ سارا کا سارا دار و مدار رکھتا ہے کہ ان 30 دنوں کا اثر ان کے اندر نظر آنا چاہیے۔ وہاں اگر سپر ہو گئے شیطان کے سامنے تو پھر ان 30 دن کی ٹریننگ کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ کسی سپاہ کو جمع کریں، 1 مہینہ ان کو فل ٹریننگ دیں اور کہہ دیں کہ جاؤ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ٹریننگ کا دور ختم ہو گیا، اور جا کے شیطان کا یا طاغوت کا یا مد مقابل فوج کا مقابلہ کرو، اور پتہ چلے کہ نکلتے ہی رمضان کے مہینے سے باہر اس نے جا کے سنیما کی ٹکٹ بک کرا لی، اور معلوم یہ ہوا اب تو سنیما نہیں ہے ہمارے آبادیوں کے اندر، لیکن ہم نے تو بچپن میں وہ سنیما دیکھے حیدرآباد کے، تو بلیک میں بھی ٹکٹ نہیں ملا کرتا تھا عید کے دنوں میں،
عید کے تینوں دن ہاؤس فل ہوتے تھے. یعنی کہ کون ہوتے تھے وہاں سینماؤں میں؟ یہی اہل ایمان. ایک جگہ یہ ہوتی تھی اہل ایمان کی, اور دوسری جو اہل ایمان کی جگہ ہوتی تھی وہ شاہی بازار ریشم گنی ہوتی تھی, جہاں خواتین کا ہجوم ہوتا تھا شاپنگ کے لیے, اور وہیں پر مرد حضرات لڑکے لپاڑے جو ہے نا وہ سارے کے سارے پہنچ جایا کرتے تھے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال پھر ہمیں عید کے دنوں کے اندر بھی نظر آتی ہے. حل ہوتا ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن نہیں ہوتی تو طاغوت کے مقابلے کے لیے تیار کیا جانے والا یہ مجاہد اب کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے, لیلۃ الجزا جسے کہا جاتا ہے, لیلۃ الجزا یعنی کہ آپ نے عبادت کی, محنت کی, مزدوری کی, پسینہ بہایا, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, نفس پہ آپ نے ضابطہ رکھا, اتنی محنت کرنے کے بعد اب اجرت ملنے کی گھڑیاں ہیں, اور وہ جو اجرت کی گھڑیاں ہیں وہ لیلۃ الجزا کہلاتی ہے, چاند کی رات. جو بھی آج یا کل رات آ جائے, چاند نظر آ جائے, اب تو مانگنے کی گھڑی ہے. اب دینے والا کہتا ہے کہ تو نے محنت کی, آپ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں. ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے ذرا درزی کے پاس جانا ہے, اور ہمیں ذرا جا کے دوستوں کے ساتھ کڑھائی کھانی ہے. اور وہ پوری رات جو ہے وہ گل غپاڑے کے اندر, لوفر بازی کے اندر, اور گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر, بازاروں کے اندر شور شرابہ, آنا جانا, بھاگنا دوڑنا, ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی بھر کے گناہوں کے اوپر ملامت کا احساس لا کر اس رات کو لیلۃ الجزا, جب آسمانوں میں نچلے آسمان پر رب کائنات آ جائے, جب فرشتوں کو منادی کرنے کے لیے بھیج دیں گلیوں میں کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, اور وہاں فرشتے جا کے خدا کو جواب دیں گے کوئی مانگنے والا نہیں ہے, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. عبادتیں تو کی ان لوگوں نے, لیکن وہ تو صرف ایک ماحول بن گیا تھا, تو نے شیطان کو قید کر دیا تھا, تو ذرا دل کے اندر جو تھوڑا بہت ان کے اندر احساس تھا, اس احساس نے ان سے روزے رکھوا لیے. لیکن جو ہی وہ تیرا شیطان آزاد ہوا, تو نے ان کے نفس کے لیے جو آسانیاں فراہم کر دی تھی وہ تو نے دوبارہ عمومی ماحول کے اندر ان کو چھوڑ دیا. اب یہ ساری چیزیں ہونا ختم ہو گئی ہیں. تو ایک بات کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو عید کے ایام ہیں, ان عید کے ایاموں کو بھی, اور یہ جو رات گزرے گی عید سے پہلے کی رات, یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے. اگر اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. جیسے کہ رب کائنات فرمایا کہ بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, اللہ رب العالمین کے نام کی تکبیریں بلند کرنے کے دن ہے. یعنی کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی کہ ایک تو شکر کی بات آتی ہے سورہ مبارکہ کی اس آیت نمبر 185 کے اندر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور اس کے آگے پھر آتا ہے کہ جب یہ روزہ رکھتے ہیں, ان میں اب وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ عدت بعد میں پوری کر لیں, اب وہ فدیے والی بات ختم کریں. تو وہ رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر رب کائنات کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. اب بڑائی کو بیان کرو گے تو رب خوش ہوگا جو نچلے آسمان پر آ کے بیٹھ گیا, اور خوشی سے جب رب کی بڑائی بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو رب کائنات کی سخا اور عطا کی پھر کوئی حد نہیں رہتی. وہ سخا اور عطا رب کائنات کی طرف سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو میں جو قرآن پاک کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, جو احادیث کی روشنی میں بات سمجھ میں آئی کہ یہ تسلسل چلا ہے رمضان کا, یہ جو رات چاند کی رات ہوگی اور جو عید کے دن ہوں گے, اس تسلسل سے کٹے ہوئے دن نہیں ہیں. وہ ساری کی ساری محنت اور مزدوری کی گھڑیاں تھیں, اور یہ اجرت حاصل کرنے کی گھڑیاں ہیں. تو ان اجرت حاصل کرنے کی گھڑیوں کو بھرپور طریقے سے منانے کی ضرورت ہے, اور معاشرے کے اندر نکل کر لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعوت کا شعور حاصل ہو گیا. اس رات رمضان کی راتوں میں قرآن کو جاگ کر پڑھنا, قیام اللیل کرنا, افطار اور سحر اور روزہ, ان تمام کیفیات نے خدا رب ذوالجلال کی حقیقت کا عکس ہمارے سامنے کھول دیا ہے. ہمیں معرفت خدا بندی حاصل ہو گئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے, اور جس راقہ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان راتوں کو, اس دن کو رب کائنات سے اس کا بے پناہ اجر حاصل کرنے کے لیے, اور پھر بقیہ دنوں کے اندر اس دین کے ابلاغ کے لیے, اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے کے لیے ہم اپنی جد و جہد کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کے آخر کے اندر جو آج گفتگو کا موقع ملا, خدا کی طرف سے خصوصی طور پہ شاید
یہ عنایت ہوئی کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ آج ہماری کوئی گفتگو ہونی ہے، ایسا ہی کسی ساتھی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ کوئی اہتمام کر لیا جائے، کسی ساتھی نے ساتھیوں کو بلا لیا، ہم سب آپس میں جمع ہو گئے اور ایک اہم نقطہ سمجھنے کی آج ہمیں یہاں توفیق نصیب ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام، صائم، روزے دار، اس کے لیے ہم نے یہاں پر آج بات کی ہے کہ رب کائنات کی طرف سے تربیت کی گھڑیاں تھیں، تربیت کا مہینہ تھا، تربیت ہم نے حاصل کی، اب عمل کا میدان ہے. اب سندھی میں پان ملائن جو وقت ہے، اب اس تربیت کے مظہر کو، اس کی حقیقت کو ہمیں اس دنیا کے اندر پورے جی داری کے ساتھ، خدا کے پہچان کے ساتھ، خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں بقیہ دن اب جو آئیں گے 335 دن، 365 میں سے ہم لوگ نکال دیں جو تربیت کے تھے، باقی 365 دن انشاءاللہ ہم لوگ مل کر پوری بھرپور کوشش کر کے رب کائنات کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان برکتوں کے طفیل، رمضان کی ان رحمتوں کے طفیل اور رمضان کی ان عبادات کی طفیل اپنی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے روزوں کے حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. آپ لوگ تیاری کریں. Assalamu alaikum. Kindly like, follow and subscribe my channel.